درس فی اثبات التوحید ورد للمشرکین، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنصر لعابديها بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے مشرکین کا رد کیا ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور شرکا بنا رکھے ہیں اور آلہہ بنا رکھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی بت ہیں، کہیں تماثیل ہیں، کہیں اصنام ہیں۔ وہی حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مربوب ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، تو وہ خدا کے ساتھ شریک کیسے ہو گئے؟ لا تملک شیئا من الامر، کسی چیز کا بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، ولا تنصر ولا، اور نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنے عبادت کرنے والوں کی، بلکہ یہ عجیب، یہ تو پتھر ہیں، لا تتحرک، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتے، لا تسمع ولا تبصر وعابدوها اکمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم، ان سے تو جو ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ انسان تو ہے نا، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ تو سب چیزوں سے معلوم ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَيْ أَتُشْرِكُونَ بِهِ مِنَ الْمَعْبُودَاتِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، تم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ نے فرمایا لوگو، اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے تو غور کر کے سنو کہ اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، لن يخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔
ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والے ہیں یا جن کی کر رہے ہیں، دونوں کمزور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کا صحیح احترام نہیں کیا، صحیح اعزاز نہیں کیا جو اللہ کی شان شان ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا شبیہ لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ انہوں نے کیسے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں؟ اخبر تعالی ان آلہتہم لو اجتمعوا کلہم ما استطاعوا خلق ذبابۃ بل لو سلبتہم الذبابۃ شیئا من حقیر المطاعم وطارت۔ اللہ نے خبر دی ہے کہ اگر یہ سارے اپنے خداؤں کو اکٹھا کر لیں اور وہ سارے مل کے زور لگائیں کہ ایک مکھی پیدا کر لیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے کھانے سے مکھی کچھ لے کے اڑ جائے گی، اس سے وہ بھی واپس نہیں کر سکتے، ان کی اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ لما استطاعوا انقاذا منها ومن هذه صفته وحاله كيف يعبد ليرزق ويستنصر، جن کا یہ حال ہے وہ کس طرح عبادت کے لائق ہیں۔ ولہذا قال تعالی لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ ای بل ہم مخلوقون مصنوعون کما قال الخلیل علیہ السلام، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا کر رہے ہو، اتعبدون ما تنحتون، تم ان کو خدا سمجھتے ہو جن کو تم نے خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، وہ خدا کیسے ہو گئے؟ ثم قال تعالی ولا يستطيعون لهم نصرا الا بعبادهم، یہ اپنی عبادت کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ينصرون، یعنی ولا لانفسهم ينصرون ممن ارادهم بسوء، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اگر کوئی ان کو توڑنا چاہے تو اپنے آپ کو بھی یہ نہیں بچا سکتے۔ کما کان الخلیل علیہ السلام یکسر اصنام قومہ، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جتنے بت تھے سب کو توڑ ڈالا تھا، اور ان کی غایت بڑی بے عزتی اور توہین کی کہ کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ ڈالے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، وہ چپکے سے داخل ہوئے اور اپنی پوری طاقت سے ان کو توڑ ڈالا۔ وقال تعالی وجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا کہ شاید یہ غور کریں، شاید لوٹ آئے۔ وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن جبل رضي الله عنهما وكان شابين قد أسلما لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويطلقانها ويتخذانها حطبا للأرامل، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن عمرو ابن الجموح اور معاذ ابن جبل یہ نوجوان تھے رضی اللہ عنہما، جب حضور پاک مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ اسلام لے آئے۔ پھر یہ کرتے کہ رات کو جاتے اور بت جو تھے نا لکڑی کے بنے ہوئے ان سب کو توڑ پھوڑ کے لے آتے اور گھر کے آگ جلانے کے کام لگاتے، بھی کھانے پکانے کے کام آ جائے گی لکڑی۔ وَهَكَذَا لِأَنفُسِهِمْ فَكَانَ لِعَمْرِ بْنِ الْجُمُوحِ وَكَانَ سَيِّدًا فِي قَوْمِهِ صَنَمٌ يَعْبُدُهُ وَيُطِيبُهُ، عمرو بن الجموح جو تھا وہ قوم کا سردار بھی تھا، اس کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا، اس کو عطر شطر بھی لگاتا تھا۔ فَكَانَ يُجِيعَانِ فِي اللَّيْلِ فَيُكَلِّمَانَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَيَلْتِخَانَهُ بِالْأَذْرَةِ، اچھا وہ دونوں کیا کرتے کہ اس کے مندر میں عبادت خانے میں آتے اور وہ جو اس کا خاص بت تھا جس کو خوشبو لگا اس وقت گندگی لگا کے تھپ کے نکل جاتے۔ فَيَجِيءُ عَمْرُ الْجُمُوحِ فَيَرَىٰ مَا صُنِعَ بِهِ فَيَغْسِلُهُ وَيُطَيِّبُهُ وَيَضَعُ عِندَهُ سَيْفًا وَيَقُولُ لَهُ انتَصِرْ،
اب جب عمرو بن الجموع آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ تو خوشبو کے بجائے گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، تو اس نے ان کو دھویا، اپنے خدا کو غسل کرایا، صاف ستھرا کیا، اس کو خوشبو لگائی اور ایک تلوار بھی اس کے ساتھ رکھ دی کہ اب جب تیرے دشمن آئے نا تم ان سے بدلہ لو، ان کو مارو۔ ثم يعود عن مثل ذلك ويعود الى سنيه، وہ اسی طرح آتے کرتے رہتے حتى اخذاهم مرة فكانهما كلب ميت ودليا في حبل في بئر هنالك۔ ایک دن نے یہ کیا کہ اس خدا کو توڑا، اس کے پاؤں میں رسی ڈالی، ایک کتا مرا پڑا تھا اس کے ساتھ اس کو باندھا۔ فلما جاء عمرو بن الجموع ورأى ذلك نظر فعلم ان ما كان عليه۔ اب عمرو بن الجموع آیا تو دیکھا تو کتے مرے ہوئے کے ساتھ بندہ پڑا ہے۔ اب اس نے غور کیا کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ میں جس دین پہ ہوں نا وہ باطل ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع دینے کے قابل ہیں نہ نقصان دینے کے قابل ہیں۔ تاللہ لو کنت الہا مستدن لم تقو القلب جمیعا فی قرن۔ اس نے شعر کہا کہ تم کیسے خدا ہو، اگر تم خدا ہوتے تو کتے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے۔ ثم اسلم فحسن اسلامہ، وہ ماشاء اللہ مسلمان ہو گئے اور پھر پکے مسلمان ہوئے۔ وقتل یوم احد شہیدا رضی اللہ عنہ وارضاہ وجعل جنت الفردوس مأواہ۔ احد کی جنگ میں ماشاء اللہ درجہ شہادت بھی پا گئے، شہید بھی ہو گئے ماشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، یعنی ان هذه الاصنام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لديها من دعاها ومن دعاها۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو تم خود بلاؤ نا، یہ نہ تمہاری بات سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہدایت کے، جب وہ خود نہیں آ سکتے تمہیں کیسے ہدایت پہ لائیں گے؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ابا جان آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ کوئی نفع نقصان دینے کے قابل ہے۔ ثم ذكر تعالى انها عبيد مثل عابديها اي مخلوقات مثلهم۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری طرح مخلوق ہیں، ان کو میں نے پیدا کیا ہے، یہ لکڑی ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا جو چیز بھی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ بل الاناس اکمل منها، بلکہ انسان تو ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ لانها تسمع وتبصر وتفتش، وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے پکڑ بھی سکتا ہے۔ وتعالى تلك لا تفعل شيئا من ذلك، یہ تمہارے خدا تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ قل ادعوا شركاءكم یعنی استنصروا بها علی فلا تؤخرونی طرفة عین وجہدوا جہدکم۔ وہ ڈراتے تھے نا کہ جی آپ کو ہمارے خدا نقصان پہنچائے، اس نے کہا ایسا کرو صرف ایک نہیں سارے خدا اکٹھے کرو مجھے نقصان پہنچائیں گے، اور ایک سیکنڈ کی بھی مجھے مہلت میں جو کچھ کر سکتے میرے خلاف کریں۔ وجہدوا جہدکم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ میرا معاون میرا ناصر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ حسبی وکافینی وہو نصیری وعلیہ متکلی وإلیہ الجا۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد کرنے والا ہے، میرا اسی پر سہارا ہے، اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں۔ وہو ولی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں میرا ناصر و معاون ہے۔ وہو ولی کل صالح بعدی، ہر نیک آدمی کا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے ناصر ہے۔ وهذا كما قال هود عليه السلام لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا کہ نہ کرو مخالفت، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے خدا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں
اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں میں بری ہوں جن کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، اور ایسا کرو کہ سب مل کے میرے خلاف تم جو مرضی آئے نقصان پہنچاؤ، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا تو اللہ پہ آسرا ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، ہر چیز کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کا فیصلہ، میرے رب کا دین جو ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اور جیسے کہ حضرت خلیل نے فرمایا تھا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، اچھا یہ تو بتاؤ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین، میں سب دشمن ہیں میرے ما سوا اللہ کے، الذی خلقنی فہو یہدین، اور کقولہ لأبیہ وقومہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، میں بری ہوں جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے مگر میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے صراط مستقیم پہ چلائے گا۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور آپ کا ذکر جو ہے آخر قدم تک اللہ نے باقی رکھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، یہ تاکید ہے اسی پہلی کلام کی، مؤکد لما تقدم الا انہ بصیغۃ الخطاب، پہلے جو تھا وہ صیغہ غائب تھا، اب سیدھا صیغہ خطاب ہے کہ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اگر ان کو کوئی توڑے تو۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اگر ان کو بھی بلاؤ یہ راستہ سنتے ہی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ، آپ دیکھتے ہیں شاید آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھتے، ویسے لگتا ایسے ہے کہ شاید ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکار نہیں سنتے۔ وتراہم ينظرون الیک وهم لا يبصرون، ينظرون الیک یقابلونک بعیون مصورہ، وہ جو ہے نا اس کی آنکھیں ایسی تھی نا معلوم ہوتا تھا ہمیں دیکھ رہے ہوتے، حالانکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے۔ کأنها ناظرة جماد، ولہذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صور مصورة، ان کی صورتیں تو انہوں نے ایسی بنائی تھی نا جیسے انسان ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ فَعَبَّرَ عَنْهَا بِضَمِيرِ مَنْ يَعْقِلُ، اسی لیے ينظرون جمع کا صیغہ ہے جو من یعقل کے لیے ہوتا، عقل والوں۔ المراد بهذا المشركون، وَرَوَى عن مجاہد وَهُوَ الْأَوَّلُ أَوْلَى، وهو اختیار ابن جریر، وقالہ قتادہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، واللہ اعلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رد مشرکین میں اتنا واضح ادلہ کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے کہ اگر بدقسمتی نہ ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے۔ جن کے اندر ایمان ہے اور توحید ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے مکے میں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ الا یا ایھا الحجر، خطاب کیا گیا ہے پتھر، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تم نفع دے سکتے ہو نقصان دے سکتے ہو، اور میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضور نے بوسہ دیا ہے، تو میں حضور کی اس سنت، اس حکم، اس بوسے کے اعتبار پہ تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، نہ تمہارے اندر تو کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم نے بھی جب سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا، ولیکن اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تجھے بوسہ دینے کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عقیدہ یعنی کعبے میں لگا ہوا جنت کا پتھر ہے کہ تم کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مقام حدیبیہ پر جہاں صلح ہوئی تھی اور جس ککر کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے تھے اور بیعت کی تھی، تو صحابہ تلواریں لٹکا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ درخت ہے جس کے سامنے حضور بیٹھے ہیں اور قرآن میں جس کا ذکر ہے۔
ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، آپ نے فرمایا اچھا حکم دیا کہ وہ جڑوں سے کاٹ ڈالو. یہ تو ابھی صرف تبرک پکڑ رہے ہیں نا تلوار، آنے والی نسلیں تو اس درخت کو بھی سجدے کریں گے، وہ تو اتنا آگے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر چلنے کے لیے ہر وہ چیز جو شرک کا ذریعہ بنے اس سے بھی بچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی تو ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ و شئت، حضور جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فرمایا اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا تم نے. بات تو جمع کے لیے ہوتی ہے، ما شاء اللہ و شئت، بات تو جمع کے لیے. ایسا من کبھی نہ کہو بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، تاکہ میرا جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ مجھے شریک نہ بناؤ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا تھا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے مدنی اگر کوئی کام کرنا ہو تو کہو انشاءاللہ، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں کیا کر سکتا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں کہ ہر نفع نقصان کا مالک اللہ ہے اور تمام انواع عبادات کا مستحق وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہ کا معنی معبود برحق، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور محمد الرسول اللہ، حضور تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس لیے اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح عقیدے نصیب فرمائے. واللہ اعلم.